السلام علیکم۔ ناول تیرے عشق میں، تحریر مہرین اکرم، میگا ایپیسوڈ 22، 23، 24۔ مجھے تو دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے، آخر اتنا ظلم، مگر افسوس کی بات ہے اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ کیا ہم کسی چیز میں وفادار ہیں؟ ہم اپنی ڈیوٹی میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہیں، ہم اللہ پاک کے سامنے بھی وفادار نہیں ہیں۔ قیامت کے روز ہمارے اعمال نامے میں کوئی ایسا عمل ہوگا جس میں ہم وفادار ٹھہرے ہوں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، سب ایک دن ختم ہو جائے گا، ہم لوگ زمین میں دفن ہو جائیں گے، ہمارے اعمال نامے ہمارے سامنے ہوں گے، ہم سے سوال کیے جائیں گے۔ اس وقت ہمارے پاس اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ شام کے کھانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، مجھے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے، غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اشمال نے تمام ملازمین کو تاکید کی۔ جی میم، سب ہو جائے گا، ہم کوشش کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے آپ کے مہمانوں کو کوئی تکلیف ہو۔ مجھے لگتا ہے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں۔ عماد نے پہلے اپنی بیوی کو دیکھا، پھر ارد گرد۔ جی میری دوست آ رہی ہے، کچھ سال پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ شبانہ کی ایک بیٹی ہے جو کینیڈا میں اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ تم سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ مجھے شبانہ کی بیٹی ایمان بہت پسند ہے، میں نے اسے ابھی تصاویر میں ہی دیکھا ہے، بہت چھوٹی تھی جب اسے ملی تھی، اور آج شام کو وہ لوگ ہمارے طرف کھانے پر آ رہے ہیں۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، اس بہانے تم اپنی دوست سے بھی مل لو گی۔ میں تو اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتی ہوں۔ میرا تو ارادہ ہے منہاج کی اور ایمان کی آج ہی منگنی کر دیں گے۔ گئی بھینس پانی میں، کر لو کام۔ عماد کے گلے میں گلٹی ابھری، وہ کھانسنے لگا۔ بیٹا ادھر بیوی لینے گیا ہے اور ماں ادھر لڑکی دیکھ رہی ہے۔ کیا ہوا عماد؟ بیگم ایسی باتیں مجھے ایک دن پہلے بتایا کرو تاکہ میں اس وقت کے لیے تیار رہوں، اگر ایسے اچانک مجھے جھٹکے دو گی تو یہی حال ہوگا۔ ایک تو مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی، سمجھ تو مجھے بھی نہیں آتی۔ آج تو اچھی خاصی محفل لگانے والے ہیں ماں بیٹا، کہاں میں معصوم ان دونوں میں پھنس گیا۔ یا اللہ، اولاد تو دے دی مگر اس کی سمجھ مجھے آج تک نہیں آئی۔ یہ گیا کس کے خاندان پر؟ مجھے تو لگتا ہے اپنی ماں کے خاندان پر گیا ہے۔ باپ تو بہت معصوم ہے، وہ اپنے سوالوں کے جواب دیتا ہال سے باہر گارڈن کی جانب آ گیا۔ یقیناً وہ اب منہاج کو کال کرنے والا تھا۔ انہوں نے موبائل نکالا اور نمبر تلاش کرنے لگا۔ گدھا، آخر کار انہوں نے گدھا لکھ کر سرچ کیا اور سامنے ان کی اکلوتی اولاد کا نمبر جگمگایا۔ رنگنگ مسلسل بیل جا رہی تھی مگر دوسری طرف سے کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ زیام نے منہاج کے سامنے پڑا موبائل دیکھا جہاں فون آ رہا تھا، مگر منہاج فل اگنور کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر اسکرین کو دیکھا۔ دجال! زیام سمجھ چکا تھا کس کی کال آ رہی ہے۔ تم نے ابھی تک بابا کا نام نہیں لکھا؟ شرم کرو، تم نے نمبر دیکھو کیسے سیو کیا ہے۔ تھوڑی سی شرم اپنے باپ کو بھی دلا دو جس نے میرے نمبر پر گدھا لکھا ہے۔ اب گدھے کو گدھا ہی لکھا جائے گا، اس نے منہ میں ہی فقرہ دبایا۔ منہاج کو یہ کہنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے برابر تھا۔ میں نے پہلے باپ بیٹے میں اتنا پیار دیکھا ہے جو ایک دوسرے کو گدھ و دجال کے نام سے جانتے ہیں۔ زیام نے اس کی ڈٹائی کو سلام کیا اور کال اٹینڈ کی۔ جی بابا، کیا ہوا؟ زیام: جی بابا، زیام ہوں۔ اور وہ الو کا پٹھا کہاں ہے؟ ان کا اشارہ منہاج کی جانب تھا۔ یہیں ہے میرے پاس، فون اسپیکر پر ڈالو، مجھے بات کرنی ہے اس گدھے سے۔ زیام نے فون اسپیکر پر ڈالا اور موبائل سامنے رکھ دیا۔ منہاج ابھی اس وقت گھر آ جاؤ ورنہ شام کو تمہاری ماں قیامت برپا کر دے گی۔
قیامت تو آپ کی صورت میں کب سے آ گئی ہے، اب دجال جہاں ہوگا وہاں قیامت تو آنی ہے۔ منہاج، تمہاری ماں نے یہاں لڑکی والوں کو کھانے پر بلا رکھا ہے۔ بابا، میں نے بتایا ہے میں شادی نہیں کرنے والا، نکاح میرا ایس پی سے ہوگا اور آج ہی ہوگا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ بیٹا، کوئی کام میرے لائق ہو تو مجھے بھی بتانا۔ انہوں نے بیٹے پر طنز کے تیر چلا دیے۔ ضرور، ایک کام کریں، مولوی صاحب کو لے آئیں پولیس اسٹیشن، اور ساتھ مٹھائی بھی لے آنا اچھے والی، منہاج نے سوچ کر جواب دیا۔ عماد کا منہ حیرت سے کھل گیا، انہیں اپنے بیٹے سے اس قسم کی ہرگز امید نہیں تھی۔ میں تمہیں پاگل لگتا ہوں؟ بالکل ویسے ہی، پاگلوں کی کوئی خاص نشانی نہیں ہوتی، جس سے ہمیں اندازہ ہو وہ پاگل ہیں۔ خیر، میں ابھی مصروف ہوں، آپ وقت پر آ جائیے گا، مجھے دیر ہرگز نہیں پسند۔ منہاج نے اپنی بات مکمل کر کے فون بند کر دیا۔ تمہیں لگتا ہے بابا تمہارے لیے یہ سب کرنے آئیں گے؟ اگر ماما کو ذرا بھی اندازہ ہو گیا نا کہ بابا سب جانتے تھے تو تمہارے ساتھ ساتھ بابا کی بھی خیر نہیں ہے۔ ماما کے چمچے، خیر تو تمہاری بھی نہیں ہے۔ اگر انہیں اندازہ ہو گیا تم بھی میرے ساتھ تھے۔ زیام نے اپنا ماتھا پیٹا، وہ جانتا تھا ان سب کے بعد پیشی تو اس کی بھی لگنے والی ہے۔ خیر اٹھو، ٹائم ہو گیا ہے۔ منہاج نے اپنی گھڑی پر ٹائم دیکھا اور ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ اس وقت وہ پاس کے ایک کیفے میں بیٹھے تھے، کیونکہ اس نے اپنی گاڑی سجاوٹ کے لیے دی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا تم دنیا کے انوکھے دولہے ہوگے جو اپنی بارات اتنی دھوم دھام سے پولیس اسٹیشن لے جا رہے ہو؟ منہاج علی سکندر خود بھی انوکھا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی زندگی میں بھی انوکھے کام کرے گا۔ دونوں ہم قدم چلتے ہوئے کیفے سے باہر نکلے۔ سامنے 10 گاڑیاں لائن میں تھیں جن کے غلاف سے پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور زیام کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پولیس اسٹیشن یہاں سے کچھ منٹ کی دوری پر تھا۔ گاڑیوں کی ہر جگہ نظر آ رہی تھی، ایک ساتھ 10 گاڑیاں لائن میں تھیں، جہاں جہاں سے گزر رہے تھے لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلا دولہا تھا جو بارات دھوم دھام سے لے جا رہا تھا، مگر دلہن ابھی انجان تھی۔ میں چلتا ہوں، پھر مل کر اچھی طرح ڈسکس کریں گے۔ فرحان نے اپنی چیئر کو گھسیٹ کر پیچھے کیا۔ رکو، ابھی 10 منٹ تک ایک ساتھ نکلتے ہیں، ویسے بھی شام ہونے والی ہے، میں بھی گھر جاؤں گی تو راستے میں تمہیں ہوٹل چھوڑ دوں گی۔ چلو، جیسے تمہیں بہتر لگے، تم کہتی ہو تو انتظار کر لیتا ہوں۔ تم بیٹھو، میں آتی ہوں۔ منہا نے ٹیبل سے 2 فائل اٹھائی اور اپنے آفس سے باہر نکل آئی۔ یہ کیس کی فائل ہے، سنبھال کر رکھو، کبھی تو سرحان عالم منظر عام پر واپس آئے گا اور جب بھی آئے گا اسے اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، باہر بینڈ باجے کا شور سنائی دینے لگا۔ باہر اسپیکر میں آواز گونج رہی تھی، مہندی لگا لو، 16 سنگھار کر لے، دلہن بن جا، خود کو تیار کر لے، کب سے نہ جانے تیرے پیچھے پڑا ہوں، دیکھ تیرے گھر کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس سے پہلے وہ باہر جا کر دیکھتی، منہاج اپنے گارڈز کے ہمراہ داخل ہوا۔ گارڈز نے مٹھائی کی ٹوکریاں رکھیں اور احترام میں کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا تماشا ہے اب تمہارا؟ اس نے غصے سے منہاج کو دیکھا، اس وقت بلیک 3 پیس میں ملبوس تھا۔ میں نے سنا ہے اپنے سسرال خالی ہاتھ نہیں جاتے، اس لیے اپنے سسرالیوں کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں۔ اس نے پرسکون انداز سے جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ دماغ تو تم لوگوں کا خراب ہے۔ اگر داماد پہلی دفعہ سسرال آیا ہے، ابھی تک اس کے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا، کوئی چائے پانی کا انتظام کرو۔ زہر نہ پلاؤں تمہیں؟ ابھی اس وقت اپنی منحوس شکل یہاں سے گم کرو، ورنہ کیا جنگلی بلی؟ بکواس بند رکھو۔ اب کی بار اس نے گن نکال کر منہاج کی جانب نشانہ باندھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اس کھلونے سے ڈرنے والا ہوں؟ تو تم غلط ہو۔ دیکھو، ایک صاف بات ہے، مجھے تم پسند ہو، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح ایک پاک رشتہ ہے۔ فرحان نے باہر شور سنا اور باہر نکل کے منہا کے پاس آ کر رکا۔ زیام کتنی دیر سے مولوی صاحب کو؟ اب کی بار وہ اپنے بھائی کی جانب پلٹا۔ بس راستے میں آ رہے ہیں، گیٹ ریڈی ٹو بی مائی وائف۔ اور ایسی خوش فہمی کیوں ہے تمہیں؟ ارے بھائی، بارات لے کر آیا ہوں، ظاہر ہے دلہن لیے بغیر تو نہیں جاؤں گا۔
تم جو بھی ہو اس وقت یہاں سے نکلو ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا، یاد رکھو گے۔ منہاج علی سکندر کسی سے باپ سے نہیں ڈرتا، اور مجھے ہرگز نہیں پسند جب دو بڑے آپس میں بات کر رہے ہوں اور چپڑاسی آ کر اپنی رائے پیش کرے۔ بہتر ہوگا تم خاموش رہو۔ تم ایسے نہیں مانو گے۔ فرحان نے اپنی گن نکال کر ٹریگر دبایا۔ اس سے پہلے وہ منہاج پر حملہ کرتا، اس کے گارڈز فرحان کو دبوچ چکے تھے۔ فرحان کی ہلچل پر گارڈز نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ اپنے گارڈز کو بولو اسے چھوڑو، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ منہاج وہ سب رشتوں سے لاوارث تھی، اب فرحان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ منہاج اف، تمہارے لبوں سے میرا نام پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس نے اپنے گارڈز کو اشارے سے روک دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرو، جلدی سے اس نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یقین کرو تمہاری ایک ہاں میں سب چھوڑ دوں گا، اور یاد رکھنا تمہاری ایک غلطی اس کی جان جائے گی۔ منہاج نے ٹیبل پر پڑے دلہن کے ڈریس کی جانب اشارہ کیا۔ منہا تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، اس کی اتنی ہمت یہ مجھے مارے؟ ارے یہ تو میری ہمت کو آزما رہا ہے۔ منہاج ڈونٹ ڈو دس۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم اسے کچھ نہیں کرو گے، زیام نے اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر کہا، اور وہ جانتا تھا منہاج اپنی ضد کا پکا ہے۔ ڈونٹ وری، صرف ٹریلر دکھاؤں گا۔ اس نے گولی چلا دی جو فرحان کی ٹانگ کو چھو کر گزری تھی۔ آہ! اس کے کراہنے کی آواز پر منہا اس کی جانب بھاگی۔ فرحان اب کی بار آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، وہ اتنی کمزور تھی۔ ارے میری جنگلی بلی تو بھیگی بلی نکلی، دور رہو اس سے، مجھے ہرگز نہیں پسند تمہارا اس کے قریب جانا۔ جلدی سے ڈریس پہنو، ابھی تو گولی چھو کر گزری ہے، اگر تم چاہتی ہو یہ زندہ رہو تو اٹھو۔ تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ میری بے حسی سے تم ابھی واقف نہیں ہو۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، اور تمہارا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ منہا نے ایک نظر درد سے بلکتے فرحان پر ڈالی اور جلدی سے ڈریس لے کر واش روم میں چلی گئی۔ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ فرحان نے زمین سے گن اٹھائی اور منہاج کی جانب ٹریگر دبایا۔ منہاج جو منہا کو جاتا دیکھ رہا تھا، اسے اس عمل کی خبر بھی نہیں تھی۔ منہاج، زیام نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں ابھی مار نہیں سکتا، ورنہ تمہیں اس بات کا جواب دیتا، منہاج علی سکندر پر نشانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تم میرے دشمن نہیں ہو، تم میری ہونے والی بیوی کو بہت عزیز ہو، تمہیں میں درد نہیں دے سکتا۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا، واقعی وہ عاشق تھا۔ منہا فریش ریڈ کا لہنگا پہنے باہر نکلی، بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں قید کر رکھا تھا۔ منہاج تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ پولیس یونیفارم میں حسین لگتی تھی، مگر آج کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔ دودیا رنگت پر لال رنگ کھل رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر رکا۔ عماد کی اکلوتی اولاد تھی، وہ اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہتا تھا۔ مولوی صاحب کو لے کر اس وقت پولیس اسٹیشن میں بیٹھا تھا۔ منہا تم ٹھیک نہیں کر رہی، ایسا نہ کرو، یہ صرف مجھے تکلیف دے سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ فرحان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ وہ جانتے تھے منہاج علی سکندر کو انکار کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ منہا بطول شاہ بنت بطول اختر، آپ کا نکاح باعث 50 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت منہاج علی سکندر ولد عماد علی سکندر سے پڑھایا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ منہا نے ایک نظر فرحان کو دیکھا، وہ اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، فرحان کے معاملے میں بہت کمزور سمجھتی تھی۔ منہا ایسا مت کرو، فرحان نے التجا کی۔ قبول ہے، اس نے آنکھوں میں آنسو دھکیل کر جواب دیا۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ تم نے منہا سے نکاح کیا۔ فرحان کو دیے ہر زخم کا بدلہ تم سے سود سمیت لوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ فرحان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آخر ابھی بھی وہ ایک جلاد سے پیچھا چھڑوا کر خوش تھی، مگر اب آج اس کی وجہ سے وہ دوبارہ اس مقام پر آ گئی تھی۔ اسے آج اندازہ ہو رہا تھا وہ منہا کی کتنی بڑی کمزوری ہے۔ آخرکار آج اسی کا فائدہ تو منہاج علی سکندر نے اٹھایا تھا۔
منہاج علی سکندر ولد عماد علی سکندر، آپ کا نکاح منہا بطول شاہ سے پڑھایا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ گواہ کے طور پر زیام اور عماد ہی تھے جنہوں نے دونوں طرف سائن کیے تھے۔ مبارک ہو تمہیں، آخر کار جیت ہی لیا، مگر اب تم اپنی خیر منانا کیونکہ اس کے بعد بھابھی تمہارا انکاؤنٹر ضرور کر دیں گی اگر اسے بیوہ ہونے کا ڈر نہ ہوا۔ ہا ہا ہا، تم ہو نا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے۔ منہا نے اپنا لہنگا سنبھالا اور فرحان کے پاس آ کر رکی۔ اپنے گارڈز کو بولو فرحان کو چھوڑے، مجھے اسے ہسپتال لے کر جانا ہے، منہا نے منہاج کو دیکھ کر کہا، جس کے ایک اشارے پر اس کے گارڈز دور ہو گئے۔ میں آئندہ تمہیں منہا کے آس پاس نہ دیکھوں، اپنا بستر اٹھا کر یہاں سے نکل جانا۔ منہا نے فرحان کو سہارا دیا اور باہر گاڑی کی جانب لے کر آئی۔ منہاج بھی چلتا ہوا اس کے پاس آ کر رکا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، پھر آؤں گا۔ منہا نے اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور فرحان کو گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ لو جی، مجھے لگتا ہے تمہاری باتوں کا بھابھی پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن اگر ہم ابھی گھر نہ پہنچے ماما سے ہماری ضرور ہو جائے گی۔ مجھے تو سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے، گھر جا کر کیا کہیں گے ہم۔ تم چپ رہنا، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وارننگ دے رہا تھا۔ میں صاف صاف انکار کر دوں گا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اب بڑھاپے میں گھر سے بے دخل نہیں ہونا چاہتا۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ جیسے مجھے بیٹا ملا ہے وہ ویسا ہی باپ ڈیزرو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، گھر چلیں، اب باقی وہیں پتہ چلے گا۔ ہرگز نہیں، میں اکیلا جاؤں گا، تمہارے ساتھ مجھے مرنے کا شوق نہیں۔